بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید سہیل قمر اپنے یوٹیوب چینل قمر نامہ سے مخاطب ہوں اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، گزشتہ یوٹیوب پر میں نے ایک اپنی ویڈیو بنائی تھی روس اور یوکرین جنگ کے متعلق، تو اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آئندہ آنے والی ویڈیو میں تفصیلی اس جنگ کے اسباب بتاؤں گا۔ تو آج میں آپ سے دنیا کے ایک سپر پاور ملک رشیا یا روس کا ذکر کروں گا۔ گزشتہ اپنی ویڈیو میں روس اور یوکرین جنگ کا مختصر ذکر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں آئندہ آنے والی ویڈیو میں تفصیلی ذکر کروں گا۔ تو ابھی میں آپ کو روس یوکرین جنگ کے اصل اسباب کیا تھے اور بنیادی طور پر اس جنگ کا کانفلکٹ یعنی تنازع کیا تھا، جس کی وجہ سے اب یہ جنگ تھرڈ ورلڈ وار یعنی تیسری جنگ عظیم کی طرف جا رہی ہے اور اب یہ ایٹمی جنگ کا سبب بننے جا رہی ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن صدر بننے سے پہلے KGB اسپائے تھے، یعنی روس کی ایک خفیہ ایجنسی میں ایک جاسوس تھے اور کچھ ایسے کام کیے جو ان کی وجہ شہرت بنی اور پھر انہوں نے صدارت کا منصب حاصل کیا۔ ناظرین، اس طرح یوکرین جو رشیا کے ٹوٹنے کے بعد روس کی ایک ریاست تھی اور روس سے الگ ملک بن گیا۔ اس کی سرحد بھی روس کے ساتھ ملتی ہے جہاں روسی زبان بولی جاتی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی پیدائش یوکرین میں ہوئی۔ ان کا بنیادی طور پر یہودی مذہب سے تعلق ہے اور پیشے کے اعتبار سے یہ کامیڈین ایکٹر ٹی وی اور فلم کے شعبے سے وابستہ ہیں، جو ان کی وجہ شہرت بنی اور اسے یوکرین کا صدر بنا دیا گیا۔ ناظرین، یوکرین میں کرپشن بہت تھی، جس کی وجہ سے عوام کی مخالفت بڑھی اور امریکہ اور اسرائیل کو موقع مل گیا کہ رجیم چینج کرنے کا۔ اسرائیل کا مفاد یہ تھا کہ زیلنسکی یہودی تھے اور وہ یوکرین میں یہودی لابی لانا چاہتا تھا، اور ناظرین، امریکہ کا یہ انٹرسٹ تھا کہ وہ اپنی مرضی کا صدر بٹھا کر اور یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کے بہانے امریکہ روس کے ساتھ جڑی ہوئی سرحدی ملک میں آ کر اپنے بیسز بنانا اور اپنے مطلوبہ اہداف روس کے خلاف حاصل کرنا چاہتا تھا، اور امریکہ نے اس لیے بھی یوکرین میں اپنا آدمی صدر بٹھایا تھا کہ جو بعد میں امریکہ کے زیر اثر کام کرے۔ ناظرین، بعد میں ایسا ہوا، بقول پیوٹن کے امریکہ بہادر نے یوکرین میں خفیہ سرگرمیاں شروع کر دیں۔ وہاں اس نے ایٹامک ریسرچ لیبارٹریز بنانی شروع کر دیں تاکہ یوکرین کو ایٹمی ملک بنا کر روس کو تباہ کرنے کا پلان بنائے، جس کا پیوٹن نے اپنے خطاب میں خود ذکر کیا تھا کہ میں نے جنگ کے دوران 26 لیبارٹریز مختلف شہروں میں امریکہ نے جو بنائی ہوئی تھیں، جسے میں نے تباہ کر دیا۔ ناظرین، پیوٹن کو جب امریکہ کی یہ خفیہ کارروائیوں کا پتہ چلا کہ امریکہ یوکرین میں میرے خلاف پنجے گاڑ رہا ہے، تو اس نے تشویش کا اظہار کیا، کیونکہ وہ خود بھی صدر بننے سے پہلے روس کا جاسوس رہ چکا تھا۔ اس کے جاسوسی نیٹ ورک نے امریکہ کے عزائم کا اندازہ لگا لیا تھا اور پھر یوکرین نے نیٹو میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ پھر تو پیوٹن نے امریکہ کو بھی آڑے ہاتھ لیا اور یوکرین کو بھی خبردار کیا کہ اگر تم نے نیٹو میں شامل ہونے کی کوشش کی تو میں تمہیں تباہ کر دوں گا۔ تمہارے اس عمل سے نیٹو اور امریکہ کی فوج میری سرحد پر آ کر
میرے سیکیورٹی رسک کو بڑھا دے گی۔ کئی بار روس نے یوکرین کو وارننگ دی، لیکن اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ناظرین، بالآخر روس کے صدر پیوٹن کو اپنے ملک کے تحفظ کے لیے 24 فروری 2022 کو روس نے یوکرین پر 3 سمتوں سے حملہ کر دیا، اور آئندہ آنے والی ویڈیو میں روس یوکرین جنگ جو بھی ابھی تک جاری ہے، اس کا تفصیلی جائزہ آپ کو بتاؤں گا۔ دونوں ملکوں کا اس جنگ میں کیا نقصان ہوا، کیونکہ یہ جنگ دونوں ملکوں کے صدر کی انا کی جنگ چل رہی ہے۔ اتنی تباہی کے بعد، یوکرین کے کئی شہر کھنڈر بننے کے بعد، سینکڑوں فوجی مرنے کے بعد اور سینکڑوں عوام کے مرنے کے بعد بھی یوکرین کے صدر زیلنسکی نہ تو سرنڈر کرنے کو تیار تھے اور نہ روس جنگ روکنے کے لیے تیار ہے۔ اپنی انا کی خاطر پورے ملک کو تباہ کر ڈالا۔ یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو نے آپ کو معلومات حاصل ہو رہی ہیں اور آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ناظرین، آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔